ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہر اتوار ہم لوگ کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شرح پر انہوں نے بہت مختصر سا ایک کتاب لکھا ہے، ایک ہی حدیث کی شرح میں، تو اس میں سے کچھ باتیں ہم لوگ آج سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بس اتنا کافی ہے ہم لوگوں کو سن لینا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں اور بہت کتابوں کے مصنف ہیں۔ بخاری کی شرح انہوں نے فتح الباری، ایک تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح الباری، انہوں نے بھی لکھا ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری۔ لطائف المعارف ان کی بہت معروف کتاب ہے۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے زندگی میں لکھی ہے اور بہت بڑے محدث تھے اور فقیہ تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے۔ زہد و تقوی ان کی پہچان ہی تھی ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے، انہوں نے ایک حدیث کی شرح کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سنن نسائی کے اندر 1306 کے اندر اور 1307 کے اندر یہ روایت ہے۔ ہم لوگ اس حدیث کو سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، سائب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صلی بنا عمار بن یاسر صلاۃً، کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو نماز میں انہوں نے نماز کو مختصر کیا، تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے نماز کو ہلکی کر دیا اور مختصر کر دیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز کو میں نے مختصر تو کیا ہے، اس کے باوجود میں نے ایک ایسی دعا پڑھی ہے جس دعا کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ اور پھر وہ اٹھ کر کے جانے لگے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو کیا ہوتا ہے، حضرت سائب پیچھے پیچھے آتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دعا کیا ہے جو آپ نے پڑھی ہے، وہ دعا کیا ہے جو آپ نے پڑھی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا سنی تھی اور آپ نے پڑھی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ دعا بتلائی اور پھر حضرت سائب لوگوں کے پاس جا کر کے وہ دعا بتلائے کہ یہ انہوں نے دعا پڑھی تھی۔ وہی دعا کی شرح انہوں نے کیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہؤلاء الدعوات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ وکلمۃ الحق فی الغضب والرضا واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد وقوة عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك من غیر ضراء مضرة
ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزینة الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. یہ پوری دعا ہے. اس دعا کا جو معنی اور مطلب ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت زیادہ بہترین اس کا مطلب ہے. اس دعا کا مطلب ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، کہ اے اللہ تو غیب جانتا ہے، تو تیرے علم غیب اور تو مخلوق پر قادر ہے، تو مخلوق پر قادر ہے. تیرے پاس علم غیب ہے اور تو مخلوق پر قادر ہے. میں تیرے علم غیب اور تیری قدرت کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس بات کی؟ احینی ما علمت الحیات خیرا لی، مجھ کو زندہ رکھنا، مجھ کو زندہ رکھنا. اگر تو میری زندگی میں خیر جانتا ہے، جب تک زندگی میں میری خیر ہے اتنا ہی دن مجھ کو زندہ رکھنا. اس کا یہ مطلب ہے. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي. دوسری بات کہ اے اللہ اگر تو میری موت میں خیر جانتا ہے تو مجھ کو موت دے دے. میری موت میں اگر تو خیر جانتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہی مر جانا تو مجھ کو موت دے دے. اور پھر فرمایا اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ڈر کا کہ میں غیبی حالت میں اور حاضر حالت میں، یعنی ظاہر اور پوشیدہ دونوں حالت میں تجھ سے ڈروں. میں تیری خشیت اور ڈر کا سوال کرتا ہوں. تیرے ڈر میرے دل میں ڈال دے، تیرا ڈر میرے دل میں ڈال دے. اور کہا وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، اور میں غصہ ہوں یا راضی ہوں میں حق کا کلمہ کہوں، حق بات بولوں. اس بات کی توفیق دے. حق بات بولوں چاہے غصے کی حالت میں ہوں یا راضی کی حالت میں، کیونکہ عام طور پر جب بندہ غصہ ہوتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں حق سے باہر نکل جاتا ہے، ظلم کر جاتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اے اللہ میں غصے میں ہوں یا ایسے معمول حالت میں ہوں، راضی کی حالت میں، دونوں حالت میں مجھ کو حق بولنے کی توفیق دے. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. اے اللہ فقیری میں بھی اور مالداری میں بھی، دونوں حالت میں مجھ کو میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق دے. یعنی مالداری میں بھی اور فقیری میں بھی میں بیچ کا راستہ اختیار کروں. مالداری میں فضول خرچی سے بچ جاؤں اور فقیری میں شکوہ شکایت سے بچ جاؤں. اس بات کی مجھے توفیق دے. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت مانگ رہا ہوں جو نعمت ختم نہیں ہوگی، جو نعمت ختم نہیں ہوگی. وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ. آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک، ایسے سکون مانگ رہا ہوں جو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اے اللہ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. میں تیری رضا مانگتا ہوں تیری فیصلہ کرنے کے بعد. یعنی تو نے تقدیر پر لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری تقدیر پر مجھ کو راضی رہنے کی توفیق دے. تو رضا مانگتا ہوں قضا کے بعد. وبرد العیش بعد الموت. اور مر جانے کے بعد میں بہترین زندگی مانگتا ہوں. مر جانے کے بعد بہترین زندگی مانگتا ہوں. اور اے اللہ تعالیٰ تجھ سے میں مانگتا ہوں تیرے چہرے کے دیدار مجھ کو کرا دے، تیرے چہرے کا دیدار مجھ کو کرا دے اور تجھ سے ملاقات کا شوق پیدا کر دے، تجھ سے ملاقات کا شوق پیدا کر دے بغیر کسی نقصان کے اور کسی گمراہی میں ڈالنے والے فتنوں سے بچا کر.
فتنوں سے، گمراہی والے فتنوں سے بچا کر کے اور نقصان سے مجھ کو بچا لے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ تعالیٰ ایمان کی زینت سے ہم کو آراستہ کر، ہماری خوبصورتی ایمان سے ہو، ہماری خوبصورتی ایمان سے ہو۔ وجعلنا ہداۃ مہتدین، اور اے اللہ ہم کو ہدایت یافتہ بنا اور گمراہوں کو راستہ دکھانے والا بنا۔ یہ دعا کا مفہوم ہے۔ تو اتنی زبردست دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے۔ بہت کچھ باتیں اس میں معلوم ہوتی ہے، یہ پوری روایت ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے نماز کو مختصر کیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز ہلکی کر دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کا یہی تصور تھا کہ نماز کو بہترین سے پڑھنا، جسے آج کل کے زمانے میں اختصار کرتے ہیں، اس کے ارکان واجبات سب توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ انہوں نے مختصر کیا تو لوگ پوچھنے لگے کہ آپ نے بہت مختصر کر دیا، حالانکہ یہ دعا پڑھے تھے انہوں نے، تو اس زمانے میں یہ عام تصور تھا کہ نماز کو بہترین طریقے سے پڑھا جائے۔ یہاں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بہت اہم باتیں ہیں۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اعلم ان الحاجات التي يطلبها العبد من الله تعالى عز وجل نوعان۔ اس دعا میں کئی طرح سے اس حدیث میں کئی طرح کی دعائیں، وہ اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو کہتے ہیں کہ جان لو کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو اپنی ضرورتیں مانگتا ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو ضرورتیں مانگتا ہے، اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے، وہ دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کو معلوم ہے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس میں میرے لیے بالکل خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے۔ بندہ کو معلوم ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اس میں بالکل خیر ہے، کوئی شر کی بات ہی نہیں، کوئی شر کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت، اللہ کا تقوی، جنت مانگنا اور جہنم سے بچنا، یہ سب بندہ جب سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو تجھ سے ڈرنے کی توفیق دے، تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، تیرا تقوی حاصل کرنے کی توفیق دے، جنت دے، جہنم سے بچا، تو یہ ایسی دعائیں ہیں جس میں بندے کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ بندے کو پتہ ہے کہ اس میں بالکل خیر ہی خیر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی دعائیں، یہ دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے، کہتے ہیں کہ جس میں صرف فائدہ ہی ہو، کوئی ڈاؤٹ نہیں نقصان کا، ایسی دعاؤں کو بغیر شک شبہ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، بغیر شک شبہ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، بالکل بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کو شرط کے ساتھ نہیں مانگنا، اس کو شرط کے ساتھ نہیں مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تو اگر جانتا ہے میرے لیے جنت بہتر ہے تو جنت دے، نہیں، یہ بات اصل ہے، کیونکہ جنت بالکل بندے کے لیے، اس میں کوئی دو بات ہی نہیں، جنت بندے کے لیے خیر ہی، جنت بندے کے لیے خیر ہے، تو اس میں شرط نہیں لگانا کہ اللہ اگر تو میرے لیے جانتا ہے کہ جنت بہتر ہے تو جنت دے دے ورنہ جہنم میں دے دے، نہیں کہہ سکتے۔ اسی وجہ سے اس دعا کو ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دعا میں کتنی بھاری باتیں کہی ہیں، تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت پر نہیں کرنا چاہیے، ایک تو اللہ کے علم کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے کہ اللہ تو جانتا ہے، اور ایک اے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تو مجھ کو جنت دے ورنہ نہ دے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔
ایسا بھی اللہ کے علم اور اللہ کی مشیت دونوں کی شرط نہیں لگانا، دونوں کی شرط نہیں لگانا، بالکل آدمی کو پکا ارادے سے مانگنا، پکا ارادے سے مانگنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا، اس کو کوئی مجبور نہیں کرتا ہے، اور ایسے سوالات میں، ایسی دعاؤں میں بالکل فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو بندہ کوئی شرط نہ لگائے، کوئی شرط نہ لگائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 7470 پر 7 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے تو، اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ کو معاف کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہتا ہے تو مجھ کو روزی دے، یہ نہ کہے، بلکہ اس کا عزم کے ساتھ پکا ارادے کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنے سوال کو پختہ کر کے مانگے، کیونکہ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو چاہتا ہے تو مجھ کو معاف کر دے، نہیں، یہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم کر، مجھ کو روزی دے، یہ مانگنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے دعاؤں سے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس کے بھی اسی طریقے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ کو معاف کر دے، ولیکن لیعزم المسئلہ، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے مانگ کو، اپنے دعا کو پکا کرے۔ اور پھر ایک بات اس حدیث میں زیادہ ہے، کیا؟ وَلِيُعَزِّمْ الرَّغْبَةَ، وَلِيُعَزِّمْ الرَّغْبَةَ، اللہ رب العالمین سے اصرار کرے اور اپنے رغبت، اپنے دلچسپی کا اظہار کرے، اپنی دلچسپی کا اظہار کرے، جو چیز مانگ رہا ہے اس سے دلچسپی دکھا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ اور لا يتعاظمہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا وہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چھوٹی ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پالتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے رغبت کو، اپنی دلچسپی کو بڑا بنا کر کے اللہ کے پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پاس کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی اسی طریقے سے حدیث ہے۔ بہرحال تو دعا کی ایک قسم یہ ہے، دعا کی ایک قسم یہ ہے کہ بندے کو اس میں صرف فائدہ ہی ہے، وہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے کہ مجھ کو اس میں ایک پیسہ بھی نقصان نہیں ہے۔ تو ایسی دعائیں جب بندہ کرے تو بغیر شرط کے کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ تو چاہتا ہے تو جنت مجھ کو دے، ہرگز نہیں۔ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت دے، پکا بالکل پختگی کے ساتھ مانگے، کیونکہ جنت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ نہیں جانتا کہ اس چیز میں اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے، اس کے لیے اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے علم غیب اور تیری قدرت سے میں تیری قدرت کے ذریعے سے مانگتا ہوں، اگر تو جانتا ہے میری زندگی کے لیے خیر ہے تو مجھ کو زندہ رکھ، اور تو جانتا ہے کہ میری موت میں خیر ہے تو مجھ کو موت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا۔ تو بندہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو پتہ نہیں کہ اس چیز میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، خیر ہے یا شر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے موت اور حیات، مالداری اور فقیری، مالداری انسان کے لیے نقصان ہے یا فائدے دینے والی چیز ہے، بندے کو معلوم نہیں،
غریبی اس کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے معلوم نہیں ہے، اور اولاد اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان اس کو معلوم نہیں ہے، اور کہتے ہیں اہل و عیال اس کو فائدہ مند ہے یا نقصان اس کو معلوم نہیں ہے، اور کہتے ہیں اسی طریقے وہ تمام ضرورتیں جو دنیاوی ہیں، وہ تمام ضرورتیں جو دنیاوی ہیں اس کا انجام اس کو پتہ نہیں، انسان کو اس کا انجام پتہ نہیں، جو بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں، یہ جو مال ہے، اولاد ہے، اور جو بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں، یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں، اس کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں کہ بندہ اگر جس میں جانتا ہے کہ صرف خیر ہے تو اللہ تعالیٰ سے پکا ارادے کے ساتھ مانگے، اور جس چیز کے بارے میں بندہ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا آخری انجام کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا حوالہ دے کر مانگے، اللہ رب العالمین کے قدرت کا حوالہ دے کر کے مانگے، اور کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَا هَذَا عَاجِزٌ، بندہ عاجز ہے کہ وہ جو اس کے لیے بھلائی والی چیز ہے اس کو یہ خود حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچ چکا ہے اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ بندے کو پتہ ہے اپنے بارے میں کہ جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرنے کی اس کو خود طاقت نہیں ہے، اور جو چیز اس کے اندر نقصان کی چیز آ گئی ہے، بیماری وغیرہ مصیبت، وہ خود سے ہٹا نہیں سکتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو کہتے ہیں تو اس کو لازم ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں اس ذات سے مانگے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اپنی ضرورت اس ذات سے مانگے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا کیا ہے، تو اس ذات سے مانگے، اللہ سے مانگے جو اللہ جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ بندہ اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ کون سی چیز فائدے کی ہے، میں حاصل کر سکتا ہوں کہ نہیں، مجھ کو نقصان ہو گیا ہے تو میں دور کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر، دین کے اندر، دنیاوی معاملات میں استخارہ کرنے کا حکم دیا، استخارہ کرنے کا حکم دیا، یعنی وہ دعا کرنے والا اس کام میں جو کرنا چاہتا ہے دنیاوی کام، اس میں خیر اللہ سے مانگے، اور اس استخارے کی دعا میں کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، سلام پھیر دے اور دعا پڑھے اللہم استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اس میں اس دعا میں جو ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے، تو جانتا ہے کہ خیر کس میں ہے، اور تیری قدرت کے ذریعے سے میں طاقت مانگ رہا ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ میں تیرا عظیم فضل مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ تو طاقت رکھتا ہے، مجھ کو کوئی قدرت نہیں ہے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو عالم الغیب ہے۔ اور پھر بندہ یہ کہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی، اے اللہ تو جانتا ہے اگر اس کام میں میرا دین اور دنیا کا فائدہ ہے، خیر ہے، تو اے اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے، میرے لیے کر دے۔ اگر تو جانتا ہے اس کام میں میرا دینی دنیاوی نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کام سے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ بات ہے کہ دعا کی دوسری قسم یہ ہوئی کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگے کہ اللہ مجھ کو معلوم نہیں ہے، تو اگر اس میں میرے لیے خیر رکھا ہے تو وہ چیز عطا کر دے، اور استخارہ کرے، بندہ
استخارہ کرے، یہ بات ہے۔ تو دیکھیے ہم لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا۔ بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں جو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میرے لیے خیر ہے تو خیر دے، ایسا نہیں کہہ سکتے اس میں۔ تو دماغ میں انسان کو رکھنا چاہیے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بولنا چاہیے اور کس انداز میں دعا کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اسی طریقے سے کیا۔ موت اور حیات جب مانگا تو اللہ کے علم غیب اور اللہ کے اختیار کو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تو مجھ کو دے دے۔ لیکن جب یہ خشیت مانگا تو ایسا نہیں کہا، اللہ کا ڈر مانگا، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ جب اللہ کا ڈر مانگا تو ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس میں خیر ہے تو مجھ کو ڈر دے دے، ایسا نہیں کہا۔ تو یہ اس دعا کی باریکی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دعا میں یہ دونوں قسم کی، اس حدیث میں یہ دونوں قسم کی دعائیں ہیں۔ فَإِنَّهُ لَمَّا سَأَلَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور حیات مانگا تو اس کو قید کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے خیر ہے تو مجھ کو موت دے دے، موت میں خیر ہے تو، اور زندگی میں اگر خیر ہے تو زندگی دے دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث کو ذکر کیا، 5670 پر 1 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں سے موت اور حیات دونوں کی بندہ دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں نبوی تعلیم کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مانگی اور موت بھی مانگا۔ اے اللہ میری زندگی میں اگر خیر ہے تو زندہ رکھ، موت میں خیر ہے تو موت دے دے۔ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں بہت ساری احادیث بیان کر کے۔ تو ایک حدیث انہوں نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل او اصاب به، کہ کوئی بھی آدمی کسی نقصان اور مصیبت جو اس کو آئی ہے اس مصیبت کی وجہ سے موت نہ مانگے، موت کی تمنا نہ کرے۔ کوئی مصیبت آ گئی بندے کو تو اس کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، اگر مجبور ہو جائے کہ مجھ کو موت ہی مانگنا تو ایسا کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیراً، اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو، اور اے اللہ مجھ کو موت دے دے اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو۔ اس کو اگر بالکل مجبور ہو جا رہا ہے تو اس طرح دعا کرے، لیکن کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کر دیا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 7230 پر 5 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنى احدکم الموت، کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اما محسنا فلیفعل، اگر وہ آدمی نیکی کرنے والا ہے تو اس کی زندگی باقی رہے گی تو نیکی کر کے اپنی نیکی کو بڑھائے گا، اگر یہ برا آدمی برائی کرنے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے، اس بات کو سمجھیے۔ کیا کہا؟ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں موت کی تمنا نہ کرے؟ اگر یہ آدمی نیک ہے تو ابھی جو باقی زندگی ہے یہ نیکی کرتے رہے گا تو نیکی میں اضافہ ہوتے جائے گا۔ اگر یہ آدمی برا ہے تو اگر زندہ رہے گا کچھ دن تک، کچھ سالوں تک، تو ہو سکتا ہے کہ برائی سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے تو اس کے لیے خیر ہوگا۔ اسی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ مسلم کے اندر حدیث ہے 2680 پر 2 کے اندر، 2680 پر 2 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنى احدکم الموت
تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے وَلْيَدَعْ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ بندہ جب مر جائے گا نا تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بندہ جب مر جائے گا تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اسی وجہ سے موت کی وہ تمنا نہ کرے۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا، مومن کی عمر خیر کو بڑھاتی ہے۔ مومن جب تک زندہ رہتا ہے تو اس کی عمر جو باقی ہے وہ خیر اور اس کے بڑھتے جاتے ہیں، خیر اس کے بڑھتے جاتے ہیں، تو اس کو مومن کو نہیں تمنا کرنی چاہیے موت کی، یہ بات ہے۔ اور ایک حدیث میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ قیامت کی ہولناکی، جو موت کے بعد ہولناکی ہے وہ بہت سخت ہے۔ موت کے بعد آدمی کیا سمجھتا ہے مر جائیں گے قصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے بعد جو قیامت کی ہولناکی ہے وہ شدید بہت سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمُرُهُ الْعَبْدُ، آدمی کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی عمر بڑھے، اس کی عمر لمبی ہو۔ وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق دے۔ عمر لمبی ہے لیکن وہ جو پچھلے کچھ غلطیاں وغیرہ کیا ہے اس سے توبہ کرنے کی اس کو توفیق دی جا رہی ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ تو ان تمام احادیث میں جو باتیں ہیں موت کی تمنا کرنے کے لیے جو منع کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ نیکی کرنے والا ہے تو جتنا دن زندہ رہے گا وہ نیکی کرے گا تو نیکیاں اس کی بڑھے گی، اور اگر برائی کرنے والا ہے تو ایک موقع ملے گا توبہ کرنے کا۔ اسی وجہ سے موت کی تمنا دونوں حساب سے اس کے لیے نقصان ہے، دونوں حساب سے اس کے لیے نقصان ہے، اسی وجہ سے موت کی تمنا ہی نہ کرے، موت کی تمنا ہی نہ کرے۔ اور سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث انہوں نے بیان کیا ہے 2330 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں، اس کے اعمال برے ہوں۔ تو یہ بات ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، حافظ زبیر علی زئی نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور یہ فائدہ اٹھا لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، مسند احمد کے اندر بہت زبردست روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو عذرا کے 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو کون رکھے گا؟ ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں اسلام قبول کرتے تھے تو اس کی دیکھ ریکھ کچھ دن تک تربیت وغیرہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کو گھر وغیرہ نہیں تھا تو اس طریقے سے کون ان کی کفالت کرے گا؟ تو حضرت طلحہ نے کہا میں۔ تو وہ تینوں حضرت طلحہ کے گھر میں رہنے لگے۔ ایک وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا تو ان میں سے ایک آدمی گیا اور شہید ہو گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد جہادی مہم میں آپ نے اعلان کیا تو دوسرا آدمی گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرا آدمی جو ہے ایسے فطری موت مرا، کھاٹ پر، گھر پہ موت ہوئی، جنگ میں نہیں، شہید نہیں ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ روایت صحیح ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ اپنے بستر پر مرنے والا آدمی ان دونوں سے پہلے ہے، درجات میں آگے ہے، اور جو پہلے فرسٹ میں شہید ہوا وہ سب سے پیچھے ہے۔ مجھ کو بڑا تعجب ہوا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی ایسی ہے جس کو اپنے بستر پر موت ہوئی ہے وہ سب سے آگے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ یہ جو آگے ہے تو لتسبیحہ و تکبیرہ و تہلیلہ، اس کے سبحان اللہ اور اس کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، یعنی تسبیح تہلیل اور تکبیر پڑھنے کی وجہ سے وہ سب سے آگے ہے۔ جو بعد میں مرا اور وہ وقت بچا نا، وہ لوگ تو پہلے گزر گئے، یہ بعد میں جو ٹائم اس کو ملا اس میں نیکیاں کیا ہے، تو ان کے نیکیوں کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا ہے، گرچہ بعد میں مرا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان احادیث میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آدمی کو اگر زندگی ملی ہے تو اپنی نیکیوں کو بڑھائے، یہی اس کا کمال ہے، اپنی نیکیوں کو بڑھائے، یہی اس کا کمال ہے۔ دوسری حدیث میں یہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ بعد والا 1 سال زندہ رہا، رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھا، نماز پڑھا، سجدہ کیا، اسی وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا، اسی وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ہمارے بعض اسلاف کہا کرتے تھے، ان سے کہا گیا کہ موت تو اچھی چیز ہے، موت تو اچھی چیز ہے، تو انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے بھتیجے، ایسا مت کہو، موت اچھی چیز ہے ایسا نہ کہو۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک لمحہ جس میں تم زندہ رہ کر کے اللہ سے استغفار کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے پوری عمر سے بھی بہتر ہے۔ ایک لمحہ جس میں تم زندہ ہو ابھی، اس میں اگر استغفار کر لو تو پوری زندگی جو پیچھے پار کیے ہو نا، اس زندگی سے بہتر یہی ہے، ایک لمحہ، 1 سیکنڈ کا۔ اسی وجہ سے جو باقی زندگی بچی ہے استغفار کر لو، موت مت کرو، موت مت کرو۔ تو ادھر بارش بھی ہو رہی ہے۔ ایک ہمارے اسلاف میں سے بوڑھے آدمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ موت کو پسند کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں، میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا کہ قد ذهب الشباب وشرہ، میری جوانی گزر گئی ہے اور جوانی کے ساتھ ساتھ شر وہ بھی گزر گئی ہے، اور ابھی بڑھاپے آ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے اور بڑھاپے کے ساتھ خیر بھی آ گئی ہے۔ میں جب بھی اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں تو بسم اللہ کہتا ہوں، کھڑے ہوتے وقت بیٹھتے وقت الحمدللہ کہتا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی الحمدللہ بسم اللہ لمبے وقت تک باقی رہے۔ میں نے جوانی بہت خطرناک پار کیا ہے، اسی وجہ سے میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، کچھ کما لوں۔ تو یہ ان کی سوچ تھی کہ جو باقی زندگی بچی ہے کچھ کر لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف میں سے اور ایک آدمی کو کہا گیا ما بقی منک مما تحب له الحیات، کہ زندگی میں جو اپنا باقی رہ گیا ہے، آپ کو یہ زندگی پسند ہے؟ تو کہا کہ البقاء علی الذنوب، کہا کہ یہ باقی زندگی جو آپ کی باقی ہے کیوں آپ پسند کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں گناہوں سے روؤں گا، اسی وجہ سے میں پسند کرتا ہوں۔ میں جو پچھلے غلطی کیا ہوں، گناہوں پر رونے کا موقع مجھ کو ملا ہے، گناہوں پر موقع ملا ہے رونے کا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف جو ہے موت کے وقت رویا کرتے تھے، افسوس کرتے ہوئے کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یزید الرقاشی کہا کرتے تھے موت کے وقت کہ میں یصلی لکا بعدکا، اے یزید، اپنے آپ کو خود کہہ لیتے تھے، اے یزید الرقاشی، تم تو مر جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے کون نماز پڑھے گا اب، اور تمہارے لیے کون روزہ رکھے گا، کیونکہ اب کوئی دوسرا تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے نا، اور تمہارے لیے کون توبہ کرے گا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، موت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تمہارے لیے کون پچھلے گناہوں کا توبہ تمہارے لیے کون کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اسلاف جو ہے یہ کیا کرتے تھے۔ تو جو کچھ باقی زندگی انسان کو ملی ہے، انسان کو اس میں نیکیاں کما لینا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ایک ضعیف روایت ہے
یہ سخت ضعیف ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنی احدکم الموت الا من وثق بعملہ، موت کی تمنا صرف وہی آدمی کرے جس کو اپنے عمل پر بھروسہ ہے کہ ہاں میرا صحیح عمل ہے، تو اب وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، اب وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلاف ایسے بھی گزرے ہیں جو موت کی تمنا کرتے تھے، لیکن ان کے حالات الگ الگ تھے، ان کے حالات الگ الگ تھے، اور موت کی تمنا کرنے کے کئی اقسام ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ ہفتہ بات سنیں گے۔ ادھر بارش بھی شروع ہو گئی ہے، مناسب نہیں لگتا ہے، ورنہ انشاءاللہ باتیں بہت اہم آ رہی ہے۔ آخری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ کیا کرتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی میں موت کی تمنا کرتا ہے، اللہ موت دے دے، مر جاؤں گا مر جاؤں گا مر جاؤں گا۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دیا، کہا کہ چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے والا بندہ ایسا ہی ہے کہ دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے آگ میں آ رہا ہے، دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے آگ میں کود جان رہا ہے۔ تو دھوپ کی گرمی تو تھوڑی سی ہے، دھوپ کی گرمی تھوڑی سی ہے، شدت تھوڑی سی ہے، اور آگ کی گرمی زیادہ ہے، تو دھوپ سے بچنے کے لیے آگ میں کود جا رہا ہے۔ ویسے ہی ہے تھوڑی سی پریشانی میں موت کی دعائیں کرنا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، موت دے دے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، مر جانے کے بعد اور خطرناک مسائل میں کھڑا ہوگا۔ اسی وجہ سے جو باقی زندگی ملی ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو پچھلے غلطی کیا ہے اس کی معافی تلافی کرے، توبہ استغفار کرے، یہی اصل بہتر آدمی ہے، ہوشیار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ باقی زندگی ہے اللہ اس میں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔